جی آج کے بیلاگ ہمارا ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، کرکٹ کے اوپر جو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے بات کر رہے تھے ایک تو انڈیا پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، اور دوسرا ان تعلقات کی روشنی میں تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کرکٹ کا جو کل کا میچ ہے، اور جیسے کہ خالد محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں کہ موسم جو ہے وہ میچ کی اجازت دے گا بھی یا نہیں دے گا۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا میچ بھی جو ہے وہ واش آؤٹ ہو گیا۔ بہرحال میں ضمیر اکرم صاحب کی طرف دوبارہ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان سے ہم بات کر رہے تھے اور اس میں ایک اہم بات جو تھی جو کہ ابھی کرکٹ سے متعلق نہیں ہے لیکن اس کا تعلق ہے انڈین آرمی کی جو اس وقت ایک سپیس بن رہی ہے، اور یہ سپیس جو ہے اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ لنکیجز ہیں۔ اس میں دائیں بازو کے جو گروپس ہیں، سنگھ پریوار جس میں مختلف قسم کے گروپس ہیں، میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آر ایس ایس جو کہ بی جے پی نے جس کے بطن سے جنم لیا، آر ایس ایس میں جو واجپئی صاحب تھے وہ بھی سویم سیوک تھے، مودی صاحب جو ہیں وہ بھی سویم سیوک ہیں۔ سو انڈیا نے دو سیوکوں کو پرائم منسٹر بنایا ہے، اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ آر ایس ایس سے۔ اب اس کے اندر سوشل میڈیا میں رائٹ ونگ ٹرولز بھی آ چکے ہیں، اور بہت آسانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب انڈیا میں کوئی تجزیہ کار جو کہ عقل سے کام لیتے ہوئے تجزیہ کرتا ہے، تو اگر اس کے مضمون کے نیچے آپ جا کے دیکھیں تو جس قسم کی اس کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ یہ جو گراؤنڈ سویل ہے یہ دس از ڈیلیبریٹ۔ اب اس کے اندر انڈین آرمی کو جو سپیس مل رہی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا ابتدائیے میں کہ آرمی ڈے کے اوپر باضابطہ آل انڈیا ریڈیو کے اوپر، دوردرشن کے اوپر قوم سے خطاب کیا، یہ ہمارے لیے دس از ناٹ اے نیو تھنگ۔ میرے ہم وطنوں والا جو معاملہ ہے یہ انڈیا میں بھی اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب یہ کس حد تک اور کتنی دور جائے گا یہ اس وقت تو کہنا مشکل ہے، لیکن دس از اے پوائنٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈیبیٹڈ۔ جی ضمیر اکرم صاحب، جیسے یہ ہندوتوا کا ویو ہندوستان میں بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جو فورس آرمی یا انڈین ملٹری یا انڈین آرم فورسز ریپرزینٹ کرتی ہیں اس کو اور زیادہ پھونک مل رہی ہے، اس کو اور زیادہ چھوٹ مل رہی ہے، اور جہاں پر ان کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے میں ذکر کر رہا تھا پہلے کشمیر میں، تو کشمیر میں تو ان کے اوپر کوئی ابھی پابندی نہیں رہی کہ وہ کسی بھی قسم کا وہ تعاون کریں کشمیر کے عوام کے ساتھ۔ باقی جو رہ گیا سے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، دوسرے کچھ رائٹرز ہیں یا این جی اوز ہیں یا ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، ان کے خلاف بھی جس قسم کی برتاؤ کیا جا رہا ہے ہندوستان میں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے ذکر کیا مودی صاحب کا یا اس سے پہلے جو ان کے پہلے جو پرائم منسٹر تھے واجپئی صاحب، لیکن آپ دیکھیں جو آج کل یو پی کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا کیا رویہ ہے، وہ تو مودی صاحب سے بھی کئی ہاتھ آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا نیشنل فیور جو ہے ہندوستان میں ہندوتوا کی وجہ سے ابھی پھیل گیا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا مودی صاحب کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا، مجھے یہ لگتا ہے۔ اچھا، اس میں ضمیر صاحب ایک بہت دلچسپ جو ہے وہ مضمون جو ہے پچھلے دنوں آیا wire.in کے اوپر، پارتھا چیٹرجی جو ہیں جو کہ واز این ایکیڈیمک، انہوں نے لکھا، اور اس میں انہوں نے جو جنرل راوت جو اس وقت انڈین آرمی چیف ہے ان کا جو ایک انٹرویو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دس از انڈیاز ڈائر مومنٹ۔ سو وہ بریگیڈیئر جنرل ڈائر کا اور جلیاں والا باغ کا جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے، اور اس کے اوپر ان کو بہت گالیاں پڑی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی ہیز اے پوائنٹ، بیکاز جنرل ڈائر نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ کیوں میں نے فائر کھولنے کا حکم دیا، اس میں، اور جو جنرل راوت نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ انڈین آرمی جو ہے ہم جو ہے وہ امن کی قائم کرنا چاہتے ہیں جب ہمیں بلایا جاتا ہے، لیکن وہ صرف اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب کہ لوگ ہم سے خوفزدہ ہوں، پیپل ہیو ٹو فیئر اس۔ تو پارتھا چیٹرجی نے یہ پھر کہا کہ یہ دس از آر جنرل ڈائر مومنٹ۔ تو ہم پاکستان میں ان چیزوں پہ نگاہ رکھ رہے ہیں، آر وی لوکنگ ایٹ ہاؤ انڈیا از چینجنگ؟
ڈیفینیٹلی ہم تو اس کو بڑی کڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جس قسم کی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں ہمارے اوپر، اور اس کے آگے چل کے کیا نتائج نکلیں گے اس قسم کے سچویشن سے، تو ڈیفینیٹلی. اور یہ جو انہوں نے جو لکھا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہونا چاہیے اور وہ ہندوستان کی فوج کو سمجھ آنا چاہیے اور ان کے آرمی چیف کو بھی، کہ جنرل ڈائر تو ایک کولونیل پاور کے آرم فورسز کا آفیسر تھا، ایک ورچولی ایک آکیوپائنگ فورس تھی. یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اپنا ملک ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے ملک کا حصہ ہے. تو اگر وہ اپنے لوگوں کے اوپر، اس میں تو فرق آنا چاہیے کہ اپنے ملک کے پر بھی آپ اگر لوگوں پر بھی اس طرح کا برتاؤ کریں گے جو ایک آکیوپائنگ فورس کر رہا تھا، تو پھر تو ان کو یہ فرق سمجھ آنا چاہیے ہندوستان کی فوج کو. اجاز میں can I come in جی ڈاکٹر صاحب گو ہیڈ just for 2 minutes. جی دیکھیں پوری عالمی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایک بات واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ جب بھی اسٹیٹ اسپانسرڈ اسٹیٹ سینکشن ریپریشن میں اضافہ ہوگا تو لامحالہ طور پہ سیکیورٹی ایجنسیز جس کے اندر آرمی بھی شامل ہے ان کو بہت زیادہ اسپیس ملتی ہے. یہ امریکہ کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہندوستان کے اوپر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات، اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جس قسم کے ٹیکٹکس وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ایک شہری کو اپنی گاڑی سے باندھ کے اس کا پریڈ کرنا، اس سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خوف و ہراس پیدا ہوگا تو یہ ان کی بہت میرے خیال میں ناسمجھی ہے، نیویٹے ہے، کیونکہ کشمیریوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس خوف و ہراس کے آگے نکل گئے ہیں. تو جب خوف و ہراس لوگوں سے لوگ آگے نکل جاتے ہیں تو وہ پھر ان کا جذبہ، وہ خواہ وہ ان کے پاس بندوق ہو یا نہ ہو، خواہ پتھر ہوں یا کوئی بھی چیز ایسی ہو جس سے وہ مزاحمت کر سکتے ہیں، اس کے اندر ریزسٹنس کے اندر اضافہ بھی ہوگا. اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا لیسن ہے میرے خیال میں جس کو ہندوستان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. اور میں ضمیر کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ جو جنرل ڈائر کے ساتھ جو انالوجی جو ہے وہ صرف اس سینس میں لمیٹڈ ہے کہ وہ ایک کلونیل پاور، آکوپائنگ پاور کا ایک نمائندہ تھا، اور یہ آج کل کی ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر سویلین رول کے تحت جو ہے وہ انہوں نے ایک قط و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے. اور یہ بات صرف جو ہے وہ کشمیریوں تک محدود نہیں ہے، یہ ہندوستان کی جہاں بھی اگر ساؤتھ ایسٹ کے اندر دیکھ لیں جہاں پہ ان کی انسرجنسی ہے تو ہندوستان ناگالینڈ وغیرہ کے اندر تو یہ میرے خیال میں ہندوستان کے لیے جو لانگ ٹرم کے اندر جو مشکلات پیدا ہوں گی بائی گیونگ مور اینڈ مور اسپیس ٹو دی آرمی اینڈ ٹو دی سیکورٹی اپریٹس، اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے ہی خطرناک نکلیں گے. اس میں مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ اگر جو سول ملٹری کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر جب ایک توازن نہیں رہتا اور اس میں اگر ایک کمبینیشن ہے دائیں بازو کا اور فوج کا جو کہ ہمیشہ ہر جگہ پہ کنزرویٹو ہوتی ہے پرائمریلی کیونکہ ان کے پروفیشن کی جو ہے وہ نیچر ہی اس قسم کی ہوتی ہے، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا پاکستان کا معاملہ ہے اس میں جو جنگ کے خطرات یا خدشات یا کسی کانفلکٹ کے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ جی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور میں مثال لوں گا 1930s کے اندر جو یورپ میں کے اندر ہوا تھا کہ جب مسولینی اٹلی کے اندر اور نازی جرمنی کے اندر وہ ہٹلر نے وہ سارے کا سارا ایک نیریٹو کنسٹرکٹ کیا جس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تاریخ نے ہمارے اوپر ورسل ٹریٹی جو ہے وہ ڈکٹیٹڈ پیس کے حوالے سے. تو یہ جو نیریٹو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ ایک خوفناک قسم کا فسطائیت کی موومنٹ چلی اور اس فسطائیت کے پیچھے مڈل کلاس بھی اس کے اندر شامل ہوگی. تو میرے خیال میں انڈین ڈیموکریسی کو جتنا نقصان اس فسطائیت کی رائز سے ہوگا وہ میرے خیال میں وہ اس کا اندازہ کسی کو ہے بھی نہیں ہے. پاکستان کے اور خاص طور پہ جب اس قسم کا اینگر جو ہے اس کو آپ میس بیسس کے اوپر میس میڈیا کو استعمال کر کے جب اس اینگر کو پاکستان کی طرف آپ ڈائریکٹ کریں گے تو وہ پھر اس خطے کی کیا حالت ہوگی تو یہ ہم صرف امیجن نہیں کر سکتے. میں اس پہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اعجاز، وہ یہ کہ 1939 کا جو اگزامپل انہوں نے دیا رائز آف نازی جرمنی وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو خطے میں جو حالات ہیں اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اور یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے درمیان ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت
بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. لیکن ہمارے درمیان اب ایک قسم کا نیوکلیئر ڈیٹرنس جو تھا اور ہے وہ آپریشنل ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہندوستان کی فوج یا ہندوستان کے جو لیڈرز ہیں وہ جو بھی کہیں, لیکن وہ اس لیول تک جائیں گے کہ وہ اس قسم کی نیوکلیئر اسکلیشن کو ٹریگر کریں. تو یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. تو جو ڈیٹرنس ہمارا ہے مس کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں زمین صاحب, بہرحال وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے, مس کیلکولیشن تو ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں پروگرام کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مس کیلکولیشن ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. کرکٹ کیونکہ کل کا جو ہمارا میچ ہے اس کے حوالے سے علی نقوی صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس میں ایک چیز بالکل واضح ہے کہ ٹیمیں جب اتریں گی, میں مطلب یہ تسلیم کرنے سے, خالد محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ لڑکے یہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو ہم پھر اس کے بعد سوچنا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا. میں بلکہ آپ سے سادہ سا سوال کروں گا کہ اگر آپ 20 سال چھوٹے ہوتے اس وقت اور ٹیم میں ہوتے تو کل اترتے ہوئے آپ کے کیا جو ہے نا خیالات ہو؟ پہلے تو رات کو میں سو ہی نہیں پاتا جی, صاف سی بات ہے. ٹھیک ہے, جس صبح کو میچ ہونا ہے اوبیسلی, اسپیشلی ایک آپ انٹرنیشنل میچ کا ڈیبیو کر رہے ہوں. when I have done my debut I couldn't sleep to be honest کہ جی وہ میں نے اوپنر ہوں اور میں نے ایلن ڈونلڈ فلاں کھیلنا, اوبیسلی ایک تو ضرور چیز آتی ہے. لیکن دیکھیے آپ جب ایک چیز کو آپ یہاں پہ تو معاملہ ایلن ڈونلڈ سے بھی بہت آگے ہے بالکل, کیونکہ اس میں بہت سارے سوالوں کا ایک ہی یہ جواب ہے کہ ادھر سے اگر آپ ہار کے آتے تو آپ چھپ کے رات کی فلائٹ لے کے نہ آتے. لیکن ہمارے لوگوں کو اب دیکھیں کرکٹ کا پتہ بھی ہے تو اتنا ہمیں خود بھی چاہیے, پہلے ہمیں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا نا ایک طرف دو چیزوں کو بارٹر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ جتنی بھی یہ سچویشن جیسے آپ ابھی ارلیئر ڈسکس کر رہے تھے ریگارڈنگ آرمی اینڈ اسٹاف اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, ان چیزوں کو بھی ہم سارے بدلے نا ایک میچ سے سوچ رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے. ہم یہ ساری چیزوں کو ایک میچ پہ نہ لائیں کہ یار اگر یہ چیزیں ہمارے پلیئرز بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو نیچرلی, جس طرح خالد صاحب نے کہا نا کہ ونس دے گو ان, کافی حد تک, میں یہ نہیں کہوں گا بالکل ہی وہ کلیئر ہو جاتے ہیں, کافی حد تک وہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں اندر جا کے, دے فوکس کہ واٹ وی ہیو ٹو ڈو, بیٹنگ کیسے کرنی, بالنگ یا گیم پلان. باقی کپتانی کی جس طرح بات کی, کپتانی دیکھیں جی ہوتی ہے اندر ہے فیلڈنگ میں. وین یو آر بیٹنگ دیر از نو کیپٹنسی, پھر تو بیٹسمین چلے جاتے ہیں نا دو, یا ان کو کوچ نے کچھ بتا دیا, آپ کی ساری کپتانی ہوتی ہے آپ کی فیلڈ میں, اور پریشر جو ہوتا ہے وہ سارا فیلڈ میں ہوتا ہے. جب کلیکٹیولی آپ دیکھتے ہیں بیٹسمین تو دو اندر جائیں گے, ان میں پریشر ہوگا, کوئی گندا شاٹ مار دے گا, کچھ کر دے گا, وہ بات بالکل صحیح ہے کہ اندر جا کے آپ بالکل کلیئر آؤٹ نہیں ہوں گے, آپ کے چیزیں رہیں گی. لیکن وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ پریشر زیادہ رہے گا کہ سرحدوں پہ کیا حالات ہیں یا ہم نے وہ جوابات یہاں دینے, آئی تھنک وہ چیزیں نہیں ہوں گے ان کے ذہن میں. لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اوبیسلی یار کہ لوگ جو ہے, اٹس ناٹ ان پاکستان, انگلینڈ میں بھی اور پوری دنیا میں, آپ کو پتہ ہے پاکستان کا میچ, آئی پلیڈ اباؤٹ 17 years ان UK اینڈ وین ایور پاکستان پلئنگ اینی ویئر, مجھے نہیں میچ کا پتہ ہوتا تھا, میری لوکل کمیونٹی آ کے کہہ رہی ہوتی تھی کہ آپ بہت آج پاکستان پلئنگ انڈیا ان بلا, تو اتنا انٹرسٹ زیادہ ہے. تو وہ پریشر ضرور پلیئر لیتے ہیں کہ یار اوبیسلی. اور پھر دوسرا ایک پازیٹیو پریشر یہ ہوتا ہے پلیئر کا کہ آپ 3 سیریزیں کچھ نہ کیا ہو, الٹا سیدھا کھیل رہے ہو آپ, یہ ایک ایسا میچ ہوتا ہے. ایسے رائیولز ہیں وہ کہ یہاں پہ آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے نا, آپ کے پچھلے کافی پاپ جو ہیں وہ دھو دیتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے 70-80 رنز بنا دیے اور آئسنگ آن دا کیک آپ میچ جیت جائیں. وہ تو خیر, تو وہ آپ, میں آپ کو بتاؤں کل کا میچ آپ جیت جائیں نا, اور اگر آپ ٹرافی ہار بھی جائیں نا, ہاں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. خالد صاحب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ, ایک دفعہ آسٹریلیا کی ٹیم انڈیا آئی ہوئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا اس میں انڈیا فالو آن پہ گیا, فالو آن سے واپس آ کے انہوں نے آسٹریلیا کو ہرایا. دے ڈڈ دا سیم تھنگ ان دا سیکنڈ ٹیسٹ. تو اس زمانے میں شیکھر گپتا واز ون آف دا جرنلسٹ, تو ہی روٹ دس آرٹیکل جس کا عنوان بڑا دلچسپ تھا اور وہ تھا کاٹ انڈیا بولڈ بھارت. اچھا, اینڈ ہی واز سیئنگ کہ اس وقت جو انڈیا کی ٹیم کی جو کنفیگریشن ہے اس میں کچھ لڑکے ہیں جو کہ بہت اچھے اسکول سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, کچھ ہیں جو کہ لو انکم گروپ سے ہیں, دیسی لڑکے ہیں, ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, یہ وہ. اور یہ جو امتزاج ہے, یہ جو کمبینیشن ہے, دس ہیز ورکڈ ویری ویل فار انڈیا.
اچھا اس قسم کا کمبینیشن ہم نے پہلے پاکستان میں بھی دیکھا، لیکن اب جو زیادہ تر لڑکے آ رہے ہیں وہ ہیں جو کہ را ٹیلنٹ نیچے سے نکل کے آتا ہے، ان کے پاس شروع میں اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، زیادہ تر ایجسن یا ادھر ادھر نہیں گئے ہوتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کمبینیشن از آلسو امپورٹنٹ فار سکسیس؟ دیکھیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، تعلیم کا بھی اثر ہوتا ہے، جس ادارے سے آپ آئے ہوں اس کا اثر ہوتا ہے، آپ کے کردار پہ ہوتا ہے، آپ کی گفتگو کے ہوتا ہے، آپ کے رویوں پہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ کا ٹیمپرامنٹ اچھا بنا ہوا ہے، آپ کسی ایسے ماحول میں کرکٹ آپ نے کھیلی ہے کہ آپ نے پریشر کی کرکٹ. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا گورنمنٹ کالج اسلامیہ کالج کرکٹ میچ ہوتا تھا، وہ لاگت بازی ہوتی تھی، جی بالکل ہوتی تھی، اور اتنی زیادہ دلچسپی ہوتی تھی. دونوں کالجز کے پرنسپلز آتے تھے، تماشائی جو آتے تھے وہ تیاری کر کے آتے تھے. ادھر سے اسلامیہ کالج سے گورنمنٹ کالج والوں کو سرخی پاؤڈر کے تانے ملتے تھے، ادھر سے قربانی کی کھانوں کا ماحول خیال کریں. تو اس سے کئی گنا آپ اس کو میگنیفائی کر دیں، پاکستان اور انڈیا کا ماحول بنا ہوتا ہے. اور اس میں پاکستان تو میرا خیال ہے کم ہے، انڈیا اس سے بھی زیادہ ہے. بلکہ میں یہ بھی ایک سٹیپ لینا چاہوں گا، ماہرین آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، میرے خیال میں کرکٹ کی وجہ سے جتنا میں نے انڈیا میں گھوما ہوں اور گیا ہوں، کم لوگوں کو موقع ملا ہوگا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے کچھ احساس کمتری کا شکار ہے. ہم ان سے سائز میں بھی چھوٹے ہیں، آبادی میں بھی چھوٹے ہیں، ترقی بھی ہم نے کچھ نہیں کی، لیکن ان کی ساری سوچوں کا مرکز پاکستان ہے، پاکستان کو ہرانا ہے. 1982 میں ایشین گیمز ہو رہی تھی، پاکستان انڈیا کا ہاکی میچ تھا، اور جس کے اندر ہم that was a great match. That was a great match. میں نے وہ دیکھا تھا 7-1 سے ہم وہ 7-1 سے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا گول انڈیا نے کیا تھا، اور 50-60 ہزار کا وہ اسٹیڈیم تھا. کوئی تماشائی ایسا نہیں تھا جس کے پاس ترنگا جھنڈا نہیں تھا سپلائی کیا گیا. وہ لائن کے باہر بھی بٹھائے ہوئے تھے، باہر بھی بٹھائے ہوئے تھے. انڈیا کا کوئی بڑا آدمی نہیں تھا جو میچ نہیں دیکھ رہا تھا، اسٹارٹنگ ود پریزیڈنٹ آف انڈیا، وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا، پرائم منسٹر آف انڈیا، دی انٹائر کیبنٹ، نیبرنگ اسٹیٹس کے سارے گورنر، سارے چیف منسٹر، شو بزنس کے لوگ تمام تھے. وہ اس قسم کا میچ اگر وقت ہوتا میں اس کو پورا نقشہ باندھ کے آپ کو دکھاتا. اور جب پہلا ہوا تھا اور ہر پوچھ رہا تھا کہ باقی گولڈ میڈل کو چھوڑو، ہمیں یہ گولڈ میڈل چاہیے، ہاکی میں پاکستان کو ہرانا ہے. اتنی تیاری کر کے آئے تھے، اور پہلا گول بھی انہوں نے کر دیا. کانوں پہ ہاتھ رکھنے پڑے تھے، اتنا شور مچا تھا اس گول کے نتیجے میں. پھر اس کے بعد اللہ بھلا کرے وہ سمیع اللہ کا دی فلائنگ ہارس، جس طریقے سے اس نے وہ کھیلا ہے وہ میچ اور جس طرح گول کیے ہیں وہ ناکام. تو میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ وہ احساس کمتری کا بھی شکار ہیں، اور اس لیے وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کھیل کے میدان میں پاکستان کو نیچا دکھایا جائے. اسی میں کرکٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، پوری تیاری کر. جہاں تک کھلاڑیوں کا تعلق ہے، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ کھلاڑیوں کے آپس میں تعلقات اکثر و بیشتر بہت اچھے ہوتے ہیں. ان کے درمیان اس قسم کا معاملات نہیں ہوتے جتنا کہ دونوں کراؤڈز کے درمیان ہوتا ہے، دونوں حکومتوں کے درمیان ہوتا ہے. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے پچھلے کوئی 2-1 سال میں، اور وہ شاید علی نقوی صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ 10 سپورٹس اور ادھر ادھر کامنٹری میں جو انڈین کامنٹیٹرز ہیں، پرانے جو کھلاڑی ہیں اور کئی بہت انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس کریں، لیکن باعث جو ہے نا وہ پریجوڈس کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نکل آتا ہے. اور پچھلے وہ ورلڈ کپ میں جس طرح کے انہوں نے اشتہار بنائے، جس کے اندر وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے نا وہ مطلب کیوں نقوی صاحب؟ ابھی بھی میرے خیال سے ابھی بڑی ریسنٹلی اپنے عامر سہیل صاحب کا شاید وہ ابھی دیکھا ہو، انہی کے چینل پہ بڑے مزے کا انہوں نے مطلب انہی کے ملک میں انہی کے چینل پہ بیٹھ کے ان کا کافی ان کی جو اصلیت تھی وہ انہوں نے دکھائی. جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وین اٹس کم ٹو کرکٹ آپ بالکل ہی جو ہے سائڈ پہ ہو جاتے. ایک چیز ختم کرنی ہے وہ ختم کر دیں. اوبیسلی اس کا فرق ضرور پڑا ہے. پہلے یہ جوائنٹ وینچر کر رہے تھے، مطلب رمیز راجہ صاحب، وسیم اکرم، ایون شعیب اختر، دے ول ڈوئنگ اے ہندی کامنٹری اینڈ گیٹنگ گڈ منی فرام انڈیا اینڈ آل دیٹ. لیکن اوبیسلی جس طرح بھی آپ کے ایکسپرٹس بھی بتا رہے ہیں جو حالات انڈیا میں جنریٹ ہو رہے ہیں، آئی ہیو وزٹڈ اباؤٹ 8 to 9 times، مطلب لکھنؤ میرا 8-9 دفعہ جانا ہوا ہے کوچنگ کے حوالے سے ہی. تو مجھے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں، ٹو بی آنیسٹ. دے آر اسپورٹ لونگ نیشن ٹو بی آنیسٹ. باقی اب وہ کس طرف جا رہے ہیں وہ ان کا ایک الگ ایشو ہے، علیحدہ ایشو ہے. ٹھیک ہے، ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد اس گفتگو کو
آج کا بیلاگ ہماری کرکٹ ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. بات ہو رہی ہے انڈیا پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے, کرکٹ کے حوالے سے. اس میں جو اب تک کی بات ہوئی اس کا گفتگو حاصل یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے, اور وہ تبدیلی جو ہے وہ منفی ہے, مثبت نہیں ہے. اور اس کی جو منفیت ہے اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے مختلف طریقے سے. اس کے جو ہے وہ نتائج بھی ہیں, صرف انڈیا کے لیے نہیں بلکہ خطے کے لیے. اور اس قسم کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کل کا جو میچ ہے اس میں کیا ٹیمز کے اوپر کیا دباؤ ہوگا, وہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور جیسے خالد محمود صاحب بھی کہہ رہے تھے, علی نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے دباؤ, بالکل ہوتا ہے. جب آپ اترتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ گیم کی اپنی ڈائنامکس جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. لیکن جیسے نقوی صاحب نے کہا کہ ڈیبیو کے لیے آپ جا رہے ہیں اور ہی ہیز دی ایکسپیرینس آف اٹ, وہ ساری رات نہیں سو سکا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اہم ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے کچھ تھوڑا سا اب کرکٹ کے حوالے سے بتائیں ذرا کہ کوئی تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیں ٹیمز کا, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر میرے نزدیک جو اس گیم کے اندر ہوگا, جو اس کے آؤٹ کم کو ڈٹرمن کرے گا, وہ ہوگا کہ ارلی لاس آف وکٹس, جس کا تعلق براہ راست انڈیا کے اوپننگ بیٹسمین, ان کے نمبر 1 اور 2 3 اور جو ان کے اوپننگ جو ارلی بیٹسمین ہیں ان کی گیم کے اوپر بہت بڑا انحصار ہوگا. فار ایگزامپل اگر کل کو پاکستان اگر خدا کرے کہ ٹاس جیت جائے, ٹاس جیتنے کے بعد جب وہ انڈین کو بیٹنگ کو انوائٹ کریں گے, اگر تو پاکستان نے ان کے 3 یا 4 کھلاڑی 100 رن کے اندر یا 100 یا 120 رن کے اندر آؤٹ کر لیے تو میرے خیال میں انڈیا ول گو آن دا ڈیفینسو, اور ڈیفینسو کے اوپر جائیں گے تو دیٹ ول گیو این اوپننگ ٹو دی پاکستانی اسپنرز ٹو ڈو دیئر میجک. یہ ایک بات. لیکن اگر وہ یہ نہیں ہوتا اور انڈیا 150 یا 160 رنز جو ہیں وہ ایک وکٹ یا کوئی وکٹ کے نقصان کے بغیر وہ بنا جاتا ہے, تو پھر پاکستان کے لیے اس رن کو کنٹین کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. تو یہ تو پہلی تو بیٹنگ کے حوالے سے ہوگی. اور کنورسلی اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور وہ پاکستان احتیاط سے کھیلتا ہے, یعنی ارلی وکٹس کا لاس نہیں ہوتا, تو دیٹ ول آلسو گو ٹورڈز پاکستان ایڈوانٹیج. اور ایک اچھی بات جو فہیم اشرف کی جو بنگلہ دیش کے خلاف جو انہوں نے بڑی ہی شاندار اننگ کھیلی تھی, جس میں انہوں نے 30 گیندوں کے اوپر 64 رن بنائے تھے, اگر اس قسم کی اننگ بھی اگر ہمارے جو ٹیل اینڈر اگر وہ کھیل جاتے ہیں تو آخری 10 اوور اور پہلے 10 اوور ول بی کرٹیکل ڈٹرمیننٹس کہ اس میچ کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اور میرے نزدیک وہ اس کے اندر انڈیا کو ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے بیکاز آف دیئر ایکسپیرینس, بیکاز آف دیئر ڈیپتھ ان دا بیٹنگ لائن اپ. لیکن پاکستان کین سرپرائز یو اگر فار ایگزامپل شعیب ملک چل جاتے ہیں یا سرفراز چل جاتے ہیں, یا جو آپ کے جو اوپننگ بیٹسمین ہیں وہ چل جاتے ہیں. اس کے اندر بابر اعظم کا ہے, اس کے اندر جو عماد کا ہے, وہ اگر بیٹنگ کے اندر تو لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ پاکستان کا بیٹنگ کلیپس شوڈ ناٹ ہیپن. تو یہ اگر بیٹنگ کلیپس کسی بھی مرحلے کے اوپر ہو گیا تو میرے خیال میں پاکستان کو جو ہے وہ نقصان ہوگا, اور پاکستان ول ہیو اے ہارڈ ٹائم ڈیفینڈنگ دا ٹوٹل ود اس بالنگ, کیونکہ بالنگ کے اندر میرے خیال میں انٹرائڈ بالنگ ہے. کچھ ہمارے اسپنر تو بہت اچھے ہیں, اور کل ہم کس کو کھلاتے ہیں, تو ویدر وی ریلائی ہیویلی آن آور سیمرز یا ان کو ہم کمبائن کرتے ہیں اپنے جو اسپن اٹیک ہے اس کے ساتھ, تو یہ بھی ایک بڑا کرٹیکل فیکٹر ہوگا. ہو از گوئنگ ٹو پلے ایٹ واٹ لیول, اور وہ کون سے کمبینیشن کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں. اچھا ضمیر صاحب, آپ بھی میری طرح صرف میچ دیکھتے ہیں یا اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نہیں کر سکتا, آپ کر سکتے ہیں یا آپ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں, میں صرف میچ دیکھتا ہوں, اور میں اتنا صرف کہوں گا کہ اٹس اے گیم اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ ایز اے گیم. مطلب اتنا ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دونوں سائڈس کو. بٹ میں آپ اگر مجھے اجازت دیں میں نہیں, لیکن وہ بہت ایکسائٹمنٹ ہے دونوں سائڈس کے اوپر. آپ یقین کریں کہ اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو یو ول بی سرپرائز کہ کتنی جو ہے ایکسائٹمنٹ. وہ ٹھیک ہے, لیکن اٹس اے گیم, اس میں وی شوڈ ٹریٹ اٹ ایز اے گیم. ہاں, لیکن میں ایک نو آئی ایگری ود یو, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. بٹ جو میں ایک چیز اگر میں کہنا چاہتا ہوں جو خالد صاحب نے کہا تھا, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی خالد صاحب نے فرمایا تھا کہ جی پلیز گو ہیڈ. ہندوستان میں لوگوں کو احساس کمتری ہے, اور میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. وہ اس لیے کیونکہ میرا آپ کو جیسے معلوم ہے میں
تقریباً 5 سال ہماری سفارت خانے میں دہلی میں رہ چکا ہوں، اور وہاں پر جو میں نے لوگوں سے جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پاکستان کے بارے میں بہت ہی شدید قسم کا احساس کمتری ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ضمیر آپ کو یاد کراؤں، ضمیر آپ نیپال میں بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی انڈیا کی ایکسٹینشن ہے جی، لیکن اس قسم وہ دونوں ملک میں ہندو مذہب کے لوگوں کی اکثریت ہے، لیکن نیپال میں جو ایکسپیرینس تھا وہاں کے لوگوں کے ساتھ اور جو ہندوستان میں تھا وہ بہت ہی مختلف تھا. اور ان سے میں نے پوچھا ایک مرتبہ، ایک ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے بڑے فیمس، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہم پر 1000 سال سے زیادہ حکمرانی کی ہے. تو میں نے کہا جی وہ تو اب گزر گئی بات، آپ تو نئے دور میں پاکستان آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کب تک یہ پاکستان کے خلاف یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے؟ تو وہ ان کے مطلب ہے کہ اٹس پارٹ آف دیئر ڈی این اے، اٹس بیکم اے پارٹ آف دیئر ڈی این اے انفارچونیٹلی. اوکے but let me go back to ڈاکٹر صاحب on cricket. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ سوال جو ہے وہ میں خالد صاحب کے اور نقوی صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں. اگر ہم 2 سوال ہیں انفیکٹ، اگر ہم ٹاس جیت جاتے ہیں should we bat first؟ question number 1. and secondly if we decided to bat first تو کتنا سکور آپ سمجھتے ہیں will be safe fighting total؟ میرے خیال میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دوں. میرے خیال میں 300+ is going to be a safe but a fighting score. وہ کوئی بھی آج جس قسم کی گیم ہو رہی ہے، جس قسم کے ہائی سکورز ہم نے دیکھے ہیں جو پریکٹس میچز کے اندر جو ہوئے ہیں اور اس کے بعد 1-2 میچز کو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، تو یہ 300+ جو ہے وہ آج کل کا کرنا کوئی بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن ایک ایڈوانٹیج میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کو ہے جو کہ انڈیا کو نہیں ہے. انڈیاز گیم، ان تمام لوگوں نے جو گیم جو اپنی جو دیٹ از گیئر ٹورڈز اے 20 اوورز میچ، انڈیا نے بہت کم جو ہے وہ 50 اووروں کی گیم کھیلی ہے. بہت سارے او ڈی آئی انہوں نے کھیلے ہیں، لیکن اس کے اندر ان کا ٹریک ریکارڈ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے جو کہ ان کا T20 کے حوالے سے جو IPL بھی کھیلے ہیں، اور ابھی جو انڈیا کے اندر جو سیریز ہوئی ہیں اس کے اندر انڈیا کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے. تو پاکستان کین گیو دم اے سرپرائز اگر وہ 50 پورے کے پورے اوور کھیل جاتا ہے اینڈ از ایبل ٹو اسکور 300+. تو میرے خیال میں، اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، وہ میرے خیال میں برمنگھم کا موسم از گوئنگ ٹو بی ویری کرٹیکل، اور خاص طور پہ پاکستان کا ریلائنس اپنے سیمرز کے اوپر زیادہ ہوگا. میرے خیال میں اگر وہاں پہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، بارش کی کوئی آثار نہیں ہے، ویدر از ناٹ اے کنسیڈریشن، پھر میرے خیال میں پاکستان شوڈ بیٹ فرسٹ. اوکے خالد صاحب. جی، چاہے جو بھی صورتحال ہو، میرے خیال میں کلاسیکل پیٹرن یہ ہے کہ ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں انیشیٹو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ کھیل کی، میچ کی پیس سیٹ کر دیتے ہیں. باقی رہ گیا سکور کتنا ہونا چاہیے. میری نظر میں جو برمنگھم کی وکٹ ہے، جو پریس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے، وہ 300 والی وکٹ بھی نہیں ہے، وہ 350 والی وکٹ ہے، کیونکہ 300 تو بڑی آسانی سے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں بنگلہ دیش نے 300 کیے، انہوں نے 2 وکٹوں کے نقصان پہ انگلینڈ نے وہ کر لیا. 350 والی وکٹ ہے، 350+ والی. تو اگر پاکستان پہلے کھیلتا ہے تو ان کو اس ٹارگٹ کے ساتھ ہی جانا چاہیے، وہ ڈیفینڈ کرنے کا امکان ہے. لیکن 300 سکور جو ہے انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہ بڑا اچھا چیز کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ چیز کرنے کا بہت اچھا ہے، تو لہذا بیٹنگ تو پہلے ہی کرنی چاہیے، لیکن سکور بڑا سائزیبل ہونا چاہیے. اور پھر بولنگ میں ہر طرح کی چیز ہونی چاہیے، اٹیک ہونا چاہیے. آپ کبھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. یہ بڑی خرابی ہے پاکستان میں کہ وہ ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں آ جاتے ہیں کہ اسکور کو ڈیفینڈ کرنے ہیں. ڈیفینڈ کرنے کا بہترین طریقہ ہے آپ اٹیک کریں، اپنی بہترین بولنگ کریں، وکٹیں حاصل کریں. اگر ایک وکٹ آپ لے لیتے ہیں تو آپ سکور کہیں سے کہیں نیچے چلا جاتا ہے. تو وکٹیں لینا جو ہے وہ بہترین ڈیفنس ہوتا ہے. نقوی صاحب. میرے خیال سے جس طرح بھی میچز ہوئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا پچز بہت اچھی بنی ہے اس دفعہ ICC کے، جہاں میچز بھی ہو رہے ہیں وہ پچز بہت اچھی ہیں. اگر مطلب لو کلاؤڈ بھی ہوتا ہے، اسٹل بلیو کہ ان پچوں پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا. تو وہاں پہ
اب پاکستان کے پاس جو انڈیا سے اگر ہم ٹیکنیکلی بات جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیو ٹو بول فرسٹ. اچھا جی پاکستان کے اگر ہم ٹاس جیتے ہیں تو جی ہم بولنگ کریں. دیکھیں اس کے دو چیزیں ہیں. اوبیسلی انڈیا گاٹ بہت ڈیپتھ ہے ان کی بیٹنگ میں اینڈ مجھے نہیں کوئی پرابلم کہ ان کو 320-30 رن جو ہے چیس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, بیکاز ہمارے پاس اس ٹائم فاسٹ بولنگ تو مطلب سارٹ آف فاسٹ بولنگ ہے. عامر از دیئر بٹ جو پیچھے سے وہ کرتے آ رہے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں. وہاب از ناٹ پرفارمنگ. دین یو ہیو گاٹ حسن علی از اے ینگسٹر, اور اسپیشلی ایشو جو بھی آ رہا ہے وہ آپ کی اسپن بولنگ کا آ رہا ہے. اگر میں آپ کی لاجک کو تسلیم کروں سر کہ ٹاس جیت کے اگر ہم نے فیصلہ کیا وی وانٹ ٹو بول, اور اگر ہماری بولنگ میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے تو پھر تو ہم ان کو, کیونکہ اصول تو ہم بنیادی طور پہ بولنگ فرسٹ کا یہ ہے نا کہ ہمیں اعتماد ہے کہ ہم دوسری ٹیم کو اس کی بیٹنگ لائن اپ کی ڈیپتھ کے باوجود اس کو ہم ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر جیسے 300 کی وکٹ ہے, جس طرح کل جو ہے انہوں نے آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو جو ہے لیس دین 300 جو ہے ریسٹرکٹ کر دی, حالانکہ وہ 220 فٹ 2 تھے. اس کے بعد ان کی اننگز جو ہے وہ انریول ہونا شروع, وہ تو خیر میچ واش آؤٹ ہو گیا تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ کیا فیصلہ ہونا تھا. بٹ تو پھر تو ہمیں بولنگ پہلے نہیں کرنی چاہیے اگر ہمارے بولنگ کا مسئلہ ہے. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں وی ہیو ٹو بول فرسٹ, دیٹس واٹ آئی سیڈ. ہم نے چیز کرنا ہے انڈیا کو. انڈیا کے پاس دونوں آپشنز ہیں. آئی مین دے آن کارڈز آن پیپر دے ہیو گاٹ سلائٹلی بیٹر ٹیم دین پاکستان. لیکن پاکستان کے پاس جو ایڈوانٹیج ہے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلی بالنگ کرتے ہیں, یو ہیو گاٹ گڈ بالرز آف نیو بال. آپ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے, آپ کے فاسٹ بالرز جو ہیں 2 گیند نئے لگتے ہیں. انگلینڈ میں جتنی مرضی اچھی کنڈیشن ہو, جتنا مرضی سورج نیچے ہو اوپر ہو, وہاں پہ ایک تھوڑا سا یہ بیٹسمین کے دماغ میں بھی ہوتا ہے بالر کے ایگزیکٹلی کہ وہاں پہ گیند کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا, اسپیشلی ود دا وائٹ بال اینڈ اسپیشلی ود دا 2 نیو بالس اینڈ یو ہیو گاٹ اے بالر ٹو ڈو دیٹ تھنگس. آپ کے پاس وہ بالنگ ضرور موجود ہے. حسن علی از اے نیو گائے بٹ بالنگ کے لیے آپ کے پاس ایڈوانٹیج ہے, آپ کو اتنا پریشر نہیں ہوتا. یو ہیو گاٹ مور گوز. بیٹسمین کوئی نیا ہوگا اس کے لیے پریشر ہے, وہ 2-3 گیندیں ایک پہ آؤٹ ہو گیا از گون. تو یہ لوگ کر سکتے ہیں. عامر از دیئر, عامر اس پہ ڈیو بھی ہے, ہی نیڈ ٹو پرفارم ناؤ, ہی نیڈ ٹو گیٹ وکٹس. اوپر سے وہ 2-3 آؤٹ کر لیتا ہے. انڈیا 280-90 ہمیں کرتا ہے, ہم کر سکتے ہیں. بٹ اف پرابلم اس کے ٹاس ہار جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایک وہ الگ چیز ہو گئی. انڈیا جو ہے ہمیں کھلا دیتا ہے. اب وہاں بھی انڈیا کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, انڈیا از اے ڈفرنٹ ٹیم ناؤ. بیٹنگ اور اسپن بالنگ ان کی وہی ہے جو ان کی ہسٹری چلی آ رہی ہے, اسی پائے کہ ان کے پاس بیٹسمین, اور ان کی جو امپرووڈ چیز ہے نا ابھی وہ سر ان کے آل راؤنڈرز ہیں, فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر, اور ان کے فاسٹ بالنگ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ علی نقوی صاحب نے جو دلیل دی ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی دیکھیں اٹ کٹس بوتھ ویز. میرے خیال میں جو میں تو ویدر کو ایک بہت ہی کرٹیکل فیکٹر سمجھتا ہوں. علی صاحب وہاں پہ کھیلے ہیں, یہ بہتر جانتے ہیں کہ ویدر کا کیا رول ہوتا ہے. میرے خیال میں اف اٹس اے کلاؤڈی ویدر, اور دیٹ گیوز پاکستانی سیمرز اے چانس ٹو بول میگنیفیسنٹلی آن دا لائن, آن دا لینتھ. شارٹ بال نہ کریں تو وہ آپ انڈیا کو 3-4 پہلے بیٹسمین آپ کو آؤٹ کرنے بہت ضروری ہیں. اگر لمبا سکور انڈیا اس وقت کرے گا جب اس کی ارلی وکٹس جو ہیں وہ فال ڈاؤن نہیں ہوں گی, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی اسپن کے بارے میں انہوں نے کہا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا کمبینیشن ہم کھلا رہے ہیں. میرے خیال میں اگر یاسر وہاں پہ اگر کھیلتے ہیں تو وہ ہی کین بی ڈیڈلی, جب وہ چل جاتے ہیں تو وہ پھر ہی از ان پلیبل, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. یاسر ٹیم میں نہیں ہے, یاسر از ناٹ ان دی ٹیم. اوکے, سو دین آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. لیکن اگر اس کے اندر عماد کو کھلاتے ہیں یا شاداب کو کھلاتے ہیں تو وہ بھی, اور پھر ساتھ آپ کے جو ہے شعیب اختر بھی ہیں, اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایز اے پارٹ ٹائم بالر. تو میرے خیال میں انڈیا کو کنٹین کرنے کے لیے ہمیں ایک کمپریہنسو ایک اسٹریٹجی چاہیے. اس کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم پہلے بیٹنگ کریں یا ہم نہ کریں. بٹ آئی تھنک اف یو ڈو بیٹ فرسٹ اینڈ اف یو لیٹ انڈینز اسکور بگ, تو پھر ہمارے لیے چیز کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا, پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اوکے, لاسٹ ورڈ ٹو یو خالد صاحب. سر کیا جو ہے نا فائنل, آپ ڈو یو ایگری ود نقوی صاحب؟ I don't agree with علی نقوی. ود ڈیو رسپیکٹ, اس نے کرکٹ بہت ٹاپ گریڈ کی کھیلی ہے, لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے برمنگھم میں کبھی ہیوی ایٹماسفیئر بھی کوئی فرق نہیں ڈال سکا. بنیادی چیز ہیوی ایٹماسفیئر کی بات کر رہے ہیں نا, کلاؤڈی ایٹماسفیئر ہو, گیند کی کچھ موومنٹ ہو رہی ہو. وہ کئی گراؤنڈز ہیں, پتہ نہیں کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی ان پہ
ہے معاملہ کہ وہ نہیں ہوتا. مطلب لیڈس کی گراؤنڈ ہے, وہاں پہ کچھ بھی نہ ہو رہا ہو. وہ کسی زمانے میں ہم مذاق کرتے تھے کہ اینٹ بھی پھینکیں تو وہ بھی وابل کرنی شروع ہو جائے گی, اتنی زیادہ ہے. ناٹ وتھ ایگبیسٹن اور برمنگھم, یہاں پہ نہیں ہے. تو اس لیے بالکل ٹپیکل کنڈیشنز ہوں گی سب کانٹیننٹ والی. اور وہاں پہ میں ایگری اس بات سے نہیں کر رہا کہ پاکستان کو پہلے ہی کھیلنا چاہیے, اور اس میں وہ نروسنس اتنی نہیں ہوگی کیونکہ سامنے ایک بڑا ٹوٹل نہیں لگا ہوگا اور وہ اپنی پلاننگ کے تحت کھیلیں گے. اور باقی رہ گئی, علی کہہ رہے تھے کہ وہ اسپنرز کوئی خاص ایسے نہیں ہیں. نہیں, ہمارے پاس 3 اسپنرز کھیلیں گے اس ٹیم میں, 3 کھیلیں گے, میں ڈیفینیٹلی کہہ رہا ہوں. ایک ہوگا شعیب ملک, ویری ایکسپیرینسڈ. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی میک شفٹ اسپنر ہے, وہ بہت کامیاب اسپنر ہے ون ڈے کا خاص طور پہ. دوسرا حفیظ ہوگا, وہ بھی بڑا کامیاب بالنگ سر. آفٹر چینجنگ ہز ایکشن حفیظ اتنا افیکٹو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے. تیسرا حماد وسیم ہوگا میرے خیال میں, اور وہ اسپیشلسٹ اسپنر ہے, بڑی اچھی اسپن کرتا ہے. فاسٹ بالر سے میں زیادہ امید نہیں رہا. اوکے, ہمارے اس پروگرام کا بھی اختتام ہوا. بہت بہت شکریہ میرے مہمانوں کا. مقصد یہ تھا کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی بات ہو, کیونکہ جو ٹیمیں اتر رہی ہیں ان کے اوپر جو دباؤ ہے, اور ایک ظاہر ہے ایک فضا جو ہے وہ مسموم ہے, اس کا ایک اثر جو ہے وہ پڑتا ہے. اور اس میں یہ ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ایک گیم کی طرح جو ہے وہ لیا جائے, اور اس کو انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ نہ دیکھا جائے. بہرحال اگر موسم نے اجازت دی اور میچ واش آؤٹ نہ ہو گیا تو obviously all of us will be in front of our television sets and all of us will be praying for Pakistan's success.